ساتھیوں، السلام علیکم۔ پھر حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ایک ایس ایس ٹیٹ کا ایک پیپر ہے جس میں اردو کے جو سوالات آئے ہیں ان کو آپ کے سامنے سالو کریں گے، کیونکہ یہی سوالات کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے واقعی امتحانات میں بھی آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے 15 نمبر کا ویڈیو بنایا تھا اس میں 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک بھائی ہیں جنہوں نے بتایا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ غلط تھے، ان کے آپشن میں غلط بتا گیا تھا۔ تو آپ کو میں نے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ان کے جوابات دے دیے ہیں۔ اگر آپ 15 نمبر ویڈیو دیکھتے ہیں تو اب کمنٹ نہ کر کے آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا۔ ایک تو آپ کا 6 نمبر سوال ہے جس میں میں نے تحقیق بتا دیا جو کہ تنقید ہے، اور ایک ترقی پسند تحریک پر صدر پوچھا تھا، یعنی کہ ادھیکش کا نام پوچھا تھا، تو میں نے وہ سجاد ظہیر بتایا تھا۔ تو اس کی جگہ پہ آپ ملک رج آنند کر لیجئے گا، کیونکہ لندن میں جب اس کی بنیاد پڑی تھی تو اس کا صدر جو ہے وہ ان کو ہی بنایا گیا تھا، ملک رج آنند کو۔ تو یہ 2 سوال جو غلط ہوئے تھے وہ آپ صحیح کر لیجئے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا کہہ رہا ہے۔ بمبئی سے بھوپال تک کس کی تحریر ہے؟ مطلب ایک انہوں نے ایک موضوع دیا ہے، اس موضوع سے کس نے تحریر لکھی تھی؟ تو اس کا آپشن ہے عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، ممتاز شیریں یا شاہد احمد دہلوی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے آپ کا عصمت چغتائی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، جس میں الفاظ اس ترتیب میں ہوں کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ٹیٹ کا ہی پیپر ہے، تو آپ اگر ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں گرامر ہے۔ کئی ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ سی ٹیٹ میں فائدہ مند ہوگا، تو میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ سی ٹیٹ میں صرف اردو گرامر پوچھا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی سوال آپ کے اردو گرامر میں ویڈیوز میں آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے سی ٹیٹ میں بھی فائدہ مند ہوں گے۔ تو ایک بار وقت نکال کے آپ ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ تو یہاں پر ہے جملہ، محاورہ، کلمہ یا بیان، یعنی کہ جس میں الفاظ اس ترتیب میں ہوں کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے کہتے ہیں جملہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، چارپائی اور ہندوستان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ چارپائی اور مذہب ہندوستان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ یہ جو قول ہے یعنی کہ جملہ ہے وہ کس نے کہا تھا؟ رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، پطرس بخاری یا ابو کلام آزاد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کا ہے رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، وہ حروف جن سے پہلے الف اور لام بولنے میں آئے انہیں کہتے ہیں حروف تردید، حروف قمری، حروف تہجی یا حروف ندا۔ تو یہاں پر آپ کا حروف قمری ہو جائے گا، یعنی کہ جیسے القمر لکھتے ہیں تو لام الف لام پڑھا جاتا ہے تو یہ قمری ہو جائے گا، اور جس میں لام پڑھا نہیں جاتا ہے وہ شمسی ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں ٹیٹ وغیرہ میں آتے ہیں، سی ٹیٹ میں بھی اس کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع، مطلع، قافیہ یا حسن مطلع۔ تو غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع، یعنی کہ آپشن 2۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، پریم چند کا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ نظارے، چوٹیں، کوکھجلی یا واردات۔ تو ان کا جو یہ واردات مجموعہ ہے وہ ان کا آخری مجموعہ ہے، تو اب یہ پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، عبارت میں زائد الفاظ کا ہونا اچھا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، عیب پیدا کرتا ہے یا بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی قواعد سے ہے، متعلق ہے، تو یہ بھی آپ کے ٹیٹ اور سی ٹیٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے، یعنی کہ جب آپ عبارت میں کچھ زیادہ ہی الفاظ کو شامل کرتے ہیں تو پھر جو ہے ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے۔
اگلا سوال ہے استعارہ، یہ صنعت سے پوچھ لیا گیا ہے کہ لغوی معنی ہیں خصوصیت بیان کرنا، تعریف کرنا، مستعار لینا یا مثال دینا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ کا ہوگا مستعار لینا، یعنی کہ ادھار لینا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں محمد حسین آزاد کی تحریر ہے، یعنی کہ محمد حسین آزاد کی کون سی تحریر ہے؟ تو چرخ شعبدہ واز، خوشامد، زبان گویا یا گلشن امید کی بہار۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن 4 ہو جائے گا، گلشن امید کی بہار۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اردو کے، یہ کیا لکھا ہے، زومنگ زیادہ ہو گئی ہے، زبان دہلی و پیرامنش اردو کے اصل منبع اور سرچشمہ ہے، وہ حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد ہے۔ یعنی کہ یہاں پوچھا گیا ہے کہ زبان دہلی کا جو بارے میں بتایا کہ اردو زبان دہلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہی بات اس میں نکل کے آتی سادہ آسان زبان میں اس جملے سے۔ تو محی الدین قادری زور، مسعود حسین خان، شوکت سبزواری یا محمود شیرانی۔ تو لسانیات کا یہ سوال ہے، اس پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس میں پورے ٹوٹل لسانیات پر ہی جواب ہیں، آپ اس میں پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دہلی کی جو بات کی تھی وہ مسعود حسین خان نے کی تھی، تو آپشن اس کا دوسرا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا ہے اردو کی بنیاد ہے، یہ بھی اچھا سوال ہے، کئی بار پوچھا گیا ہے کہ اردو کس سے پیدا ہوئی یا کس سے نکلی، تو یہ پوچھا جاتا ہے تو پنجابی سے، برج بھاشا سے، یا سندھی سے، یا کھڑی بولی سے۔ تو اردو کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ زبان کھڑی بولی سے ہوئی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کے مصنف کون ہیں؟ یہ کتاب کا نام دیا گیا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، لٹریچر کے مطابق اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے اس میں دیا گیا ہے۔ سجاد ظہیر، احتشام حسین، گوپی چند نارنگ یا آل احمد سرور۔ تو اس کو احتشام حسین اس کے مصنف ہیں، انہوں نے ہی یہ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کے نام سے یہ کتاب لکھی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں ادب میں جن خطوط کو اہمیت حاصل ہے، ادب میں جن خطوط کو اہمیت حاصل ہے وہ ہیں سیاسی، مذہبی، ذاتی اور نجی یا دفتری۔ تو اس میں جو ہے وہ ذاتی اور نجی دونوں خطوط کو ادب میں شامل کیا جاتا ہے، تو آپشن اس کا تیسرا صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے فسانۂ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ مرزا محمد ہادی رسوا، نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ شرشار یا عبدالحلیم شرر۔ تو یہ 1880 میں لکھی گئی ہے اور اس کو لکھا ہے آپشن 3 پنڈت رتن ناتھ شرشار نے۔ اتر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کریکٹ آنسر دیا ہوا ہے، اگر غلطی سے کوئی بتا دیتا ہوں تو آپ نظر دیکھتے رہیے، کوشش یہی رہی کہ غلطیاں نہ ہوں، لیکن پھر بھی ایک دو غلطی ہو جاتی ہیں جن کو میں بعد میں سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کے ضرور مشورہ دیجیے گا۔ اگلا ہے طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، درگا سہائے سرور جہاں آبادی یا جوش ملیح آبادی۔ کلب مذاقیہ طور پر کس نے شاعری کی تھی؟ تو وہ اکبر الہ آبادی نے کی تھی، اور انہوں نے انگریزی حکومت کا بڑا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے ہی سر سید تحریک کا بھی بڑا مذاق اڑایا۔ تو اکبر الہ آبادی کا یہ سوال جو ہے کئی طریقے سے پوچھا جاتا ہے، تو آپ دونوں طریقے ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے، تو یہ سوال ہے قصیدے کے ابتدائی اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی قصیدے کے جز پوچھا گیا ہے، چاروں جز اس میں دیے نہیں ہیں، تشبیب، گریز، مدح اور دعا ہوتا ہے۔ یہ سوال آپ کے یو پی ٹیٹ 2018 کے امتحان میں آیا تھا۔ تو اس کا جو شروعات ہے وہ تشبیب سے ہوتی ہے، اس کا پہلا جز جو ہے وہ تشبیب ہے، تو اس کا آپشن صحیح ہو جائے گا 2۔ اگلا دیکھتے ہیں 17 نمبر سوال کیا پوچھ رہا ہے، بامعنی کلام کا وہ سب سے چھوٹا جز جو معنوی اعتبار سے ایک اکائی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ،
کلمہ، جملہ یا حرف؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا کلمہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، قلی قطب شاہ تھا غزل گو، نثر گو، تذکرہ نگار یا داستان؟ قلی قطب شاہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یہ ایک غزل گو شاعر تھا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، ایسے دو لفظ جو ہر صورت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تدنیس، تجنیس مرکب، تجنیس تام مماثل، تجنیس تام یا تجنیس؟ تو یہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے سوال، تو اس کا جو ہے وہ تجنیس تام ہو جاتا ہے۔ جیسے مار ابھی آیا تھا، اس میں ٹائٹ میں بھی یہی پوچھا تھا، ایک اشعار دے دیا گیا تھا، اس میں دونوں چیز تھی، مار اس کو مار، تو دونوں بار ایک میں مار کا ہوتا ہے مارنا اور ایک کا ہوتا ہے سرب کا، تو یہی اس میں پوچھا گیا، تجنیس تام ہو جائے گا۔ اگلا سوال 20 نمبر دیکھتے ہیں، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا؟ یہ جو شعر دیا ہے وہ کس کا ہے؟ غالب کا ہے، بہادر شاہ ظفر ہے، مومن خواہ مومن ہے یا ذوق ہیں؟ تو یہ جو اشعار ہے وہ شعر ہے وہ غالب کا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، وہ حرف جو ایک سے زائد حروف سے مل کر بنے ہوں اسے کہتے ہیں مرکب، وصل، مفرد یا عطف؟ تو اس کو کہتے ہیں مرکب، یعنی کہ سنیکت اکچر، ہندی میں مرکب کو کہتے ہیں سنیکت۔ اگلا سوال ہے، ادب برائے زندگی کا تصور کس تنقید کے تحت ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ اختر حسین رائے پوری نے، ابھی ٹی جی ٹی کا سوال ہے، یہی پوچھا گیا تھا، تو یہ جو ہے وہ ترقی پسند تاثراتی تنقید، رومانی تنقید، جمالیاتی تنقید یا ترقی پسند تنقید سے وابستہ ہے؟ تو یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے۔ اس کتاب کا بار بار نام پوچھا جاتا ہے، یہ کس نے لکھا ہے، اس پر مضمون دیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے اختر حسین رائے پوری کر دیں گے، جو کہ ابھی ٹی جی ٹی 2016 کے پیپر میں بھی یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، فراق کا پورا نام کیا ہے؟ تلک چند محروم، شبیر حسین خان، رگھپت سہائے یا اسرار الحق؟ تو فراق کا نام رگھپت سہائے فراق گورکھپوری ہے۔ اگلا سوال ہے 24 نمبر، خطوط ہوتے ہیں صیغہ واحد متکلم میں، صیغہ جمع غائب میں، صیغہ جمع متکلم میں یا صیغہ واحد غائب میں؟ تو خطوط جو ہوتے ہیں وہ صیغہ واحد متکلم میں شامل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال 25 نمبر دیکھیے، غبار خاطر کس کی کتاب ہے؟ ابوالکلام آزاد، سر سید، مرزا غالب، شبلی نعمانی؟ تو غبار خاطر انہوں نے جیل میں جو خطوط لکھے تھے ان خطوط کو جو ہے وہ شامل کر کے جو نام رکھا گیا وہ غبار خاطر ہے۔ تو یہ جو ہے ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے جو خطوط کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، چڑیا یا چڑے کی کہانی کس کی تحریر ہے؟ میر امن، ابوالکلام آزاد، مولوی عبدالحق اور مصطفیٰ حسین؟ تو اسی میں جو ہے ایک ان کے جو مضامین دیے ہیں ابوالکلام آزاد کے، اس میں چڑیا یا چڑے کی کہانی کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو یہ ابوالکلام آزاد کی تحریر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 27 نمبر، کسی بھی مضمون کو پراثر بنانے کے لیے اس میں پیش کردہ باتوں کو مدلل ہونا بے حد ضروری ہے، غیر ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اس میں پیش کردہ باتوں کا مدلل ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں 28 نمبر، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ یہ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر ہیں، درد ہیں، غالب، فراق گورکھپوری؟ تو یہ جو ہے وہ میر تقی میر کا بہت ہی مشہور شعر ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، حقیقت کا متضاد کیا ہے؟ یہ دیکھیے اردو گرامر سے ہے، یہ سی ٹیٹ میں بھی آپ کے پوچھے جاتے ہیں، میں نے اس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کیے کیا کیا اس میں سلیبس میں آتا ہے، تو آپ لسٹ میں جا کر سی ٹیٹ کی پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، سی ٹیٹ پر جتنے ویڈیو ہیں وہ آپ کو ایک جگہ پر ہی مل جائیں گے۔ اگر آپ لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جائیے،
اردو لٹریچر والے کلک کیجئے تو جتنے بھی اردو لٹریچر کے ویڈیوز ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے. اور اگر آپ اردو گرامر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پلے لسٹ میں اردو گرامر کی بھی ایک نام سے ایک بنا ہے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو اردو گرامر کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. آپ دیکھیے, اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے جوڑیے تاکہ چینل پہ زیادہ سے زیادہ ساتھی جڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ہم بھی کوشش کریں. تو حقیقت کا متضاد ہے مجاز, مزاج, مجاز یا مجاز. تو اس کا جو ہے آپشن صحیح ہو جا رہا ہے آپشن 4 مجاز. اگلا ہے گل نغمہ. گل نغمہ یہ بھی بہت بار پوچھا گیا ہے. اس کے خالق کون ہیں؟ فائز احمد فیض, مخدوم محی الدین, فراق گورکھپوری, علی سردار جعفری. تو اس کا جو صحیح جواب ہو جاتا ہے وہ فراق گورکھپوری کا یہ لکھا ہوا ہے. اگلا سوال ہے ایہام گوئی کو فروغ ملا حیدرآباد میں, پنجاب میں, دہلی میں یا سندھ میں؟ ایہام گوئی کا جو فروغ ملا تھا وہ دہلی میں ملا تھا. ایہام گوئی شاعر ہیں, حاتم, فائز, تو یہ سب جو ہیں کئی دیے ہیں, اس کو میں آگے بتاؤں گا. اگلا سوال ہے غبار خاطر میں شامل خطوط کس کے نام ہیں؟ یہ دیکھیے یہاں پر انہوں نے پھر پوچھ لیا, یہی بہت امپارٹنٹ ہے, یہ کئی امتحان میں پوچھا جاتا ہے. تو غبار خاطر کے چاروں 5 سوال ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں غبار خاطر کیا ہے, تو آپ لکھیں گے خطوط کا مجموعہ ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کس نے لکھا, تو آپ لکھیں گے ابو کلام آزاد نے. اگر پوچھا جائے کہاں لکھا گیا تو آپ لکھیں گے کہ جہاں وہ جیل میں قید تھے وہاں پر. اور اگر یہ پوچھا جائے وہاں انہوں نے کس کے لیے یہ خط لکھے تھے جو بعد میں غبار خاطر کے نام جو شامل ہوئے, تو آپ سیدھے سیدھے یہ لکھ دیں گے حبیب الرحمن خان شیروانی کے لیے انہوں نے لکھے تھے جو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے. تو آپشن اس کا صحیح ہو جائے گا تیسرا. اگلا سوال ہے دو اشخاص کے درمیان تحریری گفتگو کو کہتے ہیں افسانہ, ڈرامہ, انشائیہ یا خط. تو آپ جو ہے جب دو لوگوں کے بیچ میں کوئی بھی تحریری لکھاوٹ ہوتی ہے تو اس کو خط کہتے ہیں, جیسا کہ مولانا ابو کلام آزاد نے شیروانی کے لیے یہ خطوط لکھے تھے. اگلا سوال ہے خاک اڑانا کیا ہے؟ یہ ضرب المثل ہے, قول ہے, کہاوت ہے یا محاورہ؟ تو یہ بھی کئی اسٹیٹ میں جو ٹیٹ کا امتحان ہوا ہے وہاں پر 2 سوال جو ہے وہ آپ کے اردو محاورے سے پوچھے جاتے ہیں, لیکن یو پی میں اس کو میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کوئی بھی محاورہ پوچھا گیا ہو. لیکن باقی جتنے بھی اسٹیٹ کے پیپرز ہیں ٹیٹ کے ان میں ضرور محاورہ پوچھا جاتا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا محاورہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں بکٹ کہانی یہ کس کی تخلیق ہے؟ فضلی کی, افضل کی, شاکر نازی کی یا فضیل کی؟ تو بکٹ کہانی ایک 12 ماسہ ہے جو کہ فضلی کی تصنیف ہے. بکٹ کہانی افضل پانی پتی کی ہے. کربل کتھا جو ہے وہ فضلی کی ہے. غلطی ہو جاتی ہے, جانکاری میں ہوتا تب بھی کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. آپ ہمارے چینل سے جڑے ہیں, آپ لوگ بھی قابل ہیں, آپ لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں, تو اگر کوئی غلطی ہوتی تو ضرور آپ کمنٹ باکس میں لکھیے گا, انشاءاللہ سدھارنے کی کوشش کروں گا. اگلا سوال دیکھتے ہیں 36 نمبر خوجی کس طرح کے کردار کے لیے جانا جاتا ہے؟ تربیہ, مزاحیہ, بیانیہ یا علمیہ؟ تو خوجی کا جو کردار ہے وہ مزاحیہ کے طور پر جانا جاتا ہے. تو یہ کھوجی پوچھ لیتے ہیں کس کا کردار ہے, تو فسانہ آزاد. اور یہ پوچھ لیں کس کی ہے, تو فسانہ آزاد جو ہے وہ عطا ششہار کی ہے. یہ پوچھ لیتے ہیں فسانہ آزاد کس اخبار میں شائع ہوئی, تو اودھ اخبار میں. یہ 4 سوال ہیں, ان میں سے آ جاتا ہے ابو کلام آزاد کے غبار خاطر کی طرح. یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے, یہ کسی نہ کسی امتحان میں آپ کو ضرور ملے گا. اگلا سوال ہے کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو اسی کے لفظوں میں لکھیں تو پوری بات کے شروع اور آخر میں لگائی جانے والی علامت. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو سمبل دیا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو خط ہے, واون ہے, سکتہ ہے یا مد ہے؟ اس پر بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کیونکہ یہ ٹیٹ کے لیے بہت ہی امپارٹنٹ ہے, کیونکہ
ادر جتنے بھی اسٹیٹ ہیں اس کو پوچھا جاتا ہے، ایک سوال اس سے بھی آتا ہے۔ تو خیال رکھیے گا، میں بتاتے چل رہا ہوں، اگر آپ سی ٹیٹ اور ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے سوال آتے ہیں، کیا سلیبس اردو کا رہتا ہے، تو ان پر بھی آپ غور کریے گا۔ تو اس کا جو ہو جائے گا وہ واون ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے تعجب، حیرت، افسوس، خوشی اور تخاطب کے لیے لگائی جانے والی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی یہ سوال آیا تھا، اس پر کچھ لوگوں نے آپتی بھی کی تھی آپ کے یو پی ٹیٹ 2018 میں، فجائیہ، رابطہ، ختمہ، سوالیہ۔ تو اس طریقے کی جب اچانک آپ کوئی بات کرتے ہیں تو جو سمبل یہ لگایا جاتا ہے، آپ سمبل کو دیکھ رہے ہوں گے بریکٹ میں ہے، تو اس کو فجائیہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اتر میں بھی فجائیہ ہی ہوگا۔ اگلا ہے آفتاب محبت، یہ کیا ہے؟ آفتاب محبت جو ہے ڈرامہ ہے، انشائیہ ہے، خاکہ ہے، افسانہ ہے۔ تو یہ جو ہے آفتاب محبت جو ہے وہ ایک ڈرامہ صنف ہے۔ اگلا اور اس ویڈیو کا آخری سوال، کسی شخص یا چیز کی تعریف یا مذمت اس حد تک کرنا کہ سننے والے کو یہ گمان ہو کہ اس وصف یا ذم کا کوئی اور مرتبہ واقعی نہیں رہا، اسے کہتے ہیں ایہام، لف و نشر، مبالغہ، تدویج۔ تو یہ جو ہے وہ سینات سے پوچھا گیا ہے، تو یہ جو ہے وہ سوال آپ کا اس کا ہے، مبالغہ دیا ہے کریکٹ آنسر میں، تو اس کا جو ہے صحیح جواب آپ کا مبالغہ ہو جائے گا۔ تو یہ 40 سوالات پر مشتمل ایک ویڈیو ہے، ابھی اس کے باقی سوالات باقی ہیں، تو ان پر بھی جلد وقت نکال کر آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئیں گے۔ آپ اپنی تیاری رکھیے اور ہمارے ویڈیوز کو باقی ساتھیوں کو شیئر کیجیے۔ آپ نے لائک کیا اس کا شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے آپ حوصلہ افزائی کریں تاکہ اور بھی ساتھی ہمارے چینل سے جڑیں اور ہم بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو، جتنے بھی میرے پاس سالو پیپر ہیں میں ان کو پیپرس ہیں ان کو سالو کر کے بتاؤں گا۔ کافی پیپرز میں نے جمع کیے ہیں، تو وہی پیپر بتاؤں گا جو کہ آپ کو آسانی سے باقی امتحانات میں فائدہ مند ثابت ہوں۔ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔